یہ بھائی کا ایک سوال ہے، لکھا ہوا انہوں نے بھیجا ہے کہ نماز میں سجدے کی حالت میں پیچھے سے سطر کھل جاتی ہے بھولے سے، کبھی تو نماز کیا ایسے نماز دہرانی پڑے گی؟ شرٹ چھوٹا ہوتا ہے اس لیے، ارجنٹ پلیز۔ یہ بھائی کا سوال ہے۔ تو یہ دراصل ہمارے معاشرے میں ایک اس وقت جو لباس چل رہے ہیں اس میں ایک اس طرح کا مسئلہ آیا ہوا ہے کہ شارٹ باڈی لوگ شرٹس پہنتے ہیں، اور جب وہ پہنتے ہیں اس طرح کی شارٹ باڈی شرٹ اور نیچے کوئی بنیان بھی نہیں پہنی ہوتی، تو جب وہ سجدے میں یا رکوع میں جاتے ہیں تو ان کی جو شرٹ ہے وہ ان کی بیک سے ہٹ جاتی ہے، اور وہ ہٹنے کی وجہ سے ان کی جو کمر اور جو پٹ کا انٹرسیکشن یا پارٹ ہوتا ہے وہ نظر آنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ وہ ناف کے نیچے والے ایریا میں شمار ہوتا ہے اس لیے وہ سطر میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور شرمگاہ بھی اس کے قریب ہوتی ہے، تو اس لیے علماء نے یہی سمجھایا ہے کہ ایسی حالت میں اگر کبھی کسی کے ساتھ ہو جائے نماز میں تو اس کو چاہیے کہ اپنے کپڑے ایک تو ٹھیک کر لے، ٹھیک ہے؟ یہ تو اس حالت میں ہے کہ اگر جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام نہیں کیا گیا، لیکن اگر کوئی جانتے بوجھتے ہوئے یہی اپنا کام بنا لے کہ وہ پہنے ہی چھوٹے کپڑے اور شرٹ چھوٹی پہنے یا پینٹ ایسے نیچے لٹکا لے اور اس کی سطر کھلنے کا یا اس کی سمجھ لیں کہ بے پردگی ہونے کا خدشہ ہو ہمیشہ، تو پھر ایسی صورت میں تو اللہ کریم ہی ایسی نماز کو قبول فرمائے، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ رد ہے یا قبول ہے، لیکن بہرحال شک تو آ گیا نا۔ تو اس لیے احتیاط یہی ہے، جب کسی کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے جیسے میں ابھی آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، کہ ایسی شارٹ باڈی شرٹس نہیں پہننی چاہیے، خاص طور پہ نماز میں یا نماز کے علاوہ بھی، کہ جس سے آپ کی سطر کو اس طرح کھلنے کا ڈر ہو، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی کے ساتھ ایسے پہلے ہو چکا ہے تو وہ اللہ سے توبہ کرے، اور باقی نمازیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کوئی اس میں واضح حکم نہیں ملتا کہ ہم کہہ دیں کہ اس طرح سے کسی کے ساتھ ہوا تو اس کی نماز جو ہے وہ مکمل باطل ہو جائے گی، کیونکہ شرمگاہ مکمل طور پہ تو نہیں نا ظاہر ہو رہی اس کے اندر۔ اگر کسی کی شرمگاہ ظاہر ہو جائے تو اس کے اوپر ہے، اب وہ بھی اگر کسی نے جان بوجھ کے تو نہیں کوئی کرتا، لیکن اگر کسی سے ایسا واقعہ ہو جائے تو احتیاط اسی میں ہے کہ وہ اپنی نماز دہرا لے۔ لیکن چونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ کلچرلی اور یا فیشن کے تھرو ایوالو ہونے والے کپڑے ہیں، تو اس لیے ایسے کپڑوں سے اوائڈ کرنا چاہیے جو جن نمازوں میں ایسا ہو گیا ہے اس میں اب آگے ایسا نہ کریں، اللہ سے توبہ کریں سچے دل سے، اور اس کے اوپر اصل توبہ وہی ہوتی ہے جس کے اندر آپ جس گناہ سے یا جس غلط کام سے توبہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو پرہیز بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کا سد باب بھی کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کا سد باب کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت ہی ایزی کام ہے اگر کوئی انسان اس کو کرنا چاہے۔ نمبر ایک، ایسی شرٹس اویلیبل ہوتی ہیں جو کہ آپ کے کلچر کے ساتھ بھی میچ کرتی ہیں اور پھر بھی وہ آپ کی باڈی کو بھی کور کر رہی ہوتی ہیں، آپ کی شرمگاہ کو بھی کور کر رہی ہوتی ہے۔ آپ ایسی شرٹس پہن لیں، ایسی پینٹس پہن لیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر آپ کی جو شرم کا عنصر ہے وہ واضح نہ ہو۔ اور دوسری چیز، ایک اور احتیاط بھی کی جا سکتی ہے جو میں آپ کو وہ احتیاط بتانے لگوں جب ہم خود یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو اس وقت ایک لڑکا تھا تو اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا تھا، میں نے اس کو دیکھا کہ نماز میں اس کی اسی طریقے سے پچھلا حصہ جو ہے نا وہ نظر آتا تھا اکثر، مطلب ہم نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس نے سنتے پڑھنی شروع کر دینی، تو ہم نے نظر پڑ جانی کہ یار یہ تو اس کو ہمیں اپنے بھائی کو اصلاح کرنی چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے۔ تو اس بھائی کو پھر ہم نے سمجھایا کہ بھائی تم ماشاءاللہ بہت اچھے نمازی ہو، سب کچھ اچھا ہے، نماز بھی اچھی ہے، آپ کا سارا کچھ اچھا ہے، لیکن آپ جو یہ کام کر رہے ہیں نا اس سے آپ کی نماز شک والی ہو جاتی ہے، تو آپ اس کا کوئی انتظام کریں، بڑی شرٹ پہن لیں یا کچھ کر لیں۔ تو ہوا کیا کہ اس لڑکے نے کیا کیا، اس نے لمبی بنیانیں خرید لی، ٹھیک ہے، لمبی بنیانیں خرید لی اس لڑکے نے، ہاسٹل میں رہتا تھا وہ، تو آیا بھی غالباً سعودی عرب سے ہوا تھا اور پاکستان میں پڑھنے آیا ہوا تھا، تو اس نے لمبی بنیانیں پہن لی، شارٹ باڈی شرٹس تھی اس نے چھوڑی، اور اس سے یہ ہوتا تھا جب وہ سجدے یا رکوع میں جاتا تھا
تو اس کی بنیاد جو ہے نا، جو نیچے وہ شرٹ پہنتا تھا وائٹ کلر کی یا جس بھی کلر کی، تو وہ ویزیبل ہو جاتی تھی لیکن اس کی باڈی نظر نہیں آتی تھی۔ تو اس طریقے سے بھی آپ اگر بہت ہی مجبوری میں پھنسے ہوئے ہیں، یا معاشرے کی مجبوری ہے، یا آپ کے دل نہیں مطمئن ہو رہا شلوار قمیض یا دوسرے کپڑوں کے اوپر، یا پھر ایسی شرٹس کے اوپر جس سے باڈی کور ہو جائے، تو آپ ایسا بھی احتیاط کے لیے کر سکتے ہیں کہ آپ لمبی بنیانیں خرید لیں۔ مثال کے طور پہ جتنا آپ کا سائز ہے اس سے بڑی لینتھ والی بنیان لیں، آپ اس کو پینٹ کے اندر کریں اور اس کے اوپر شرٹ پہنیں، آپ نماز پڑھیں۔ نماز میں جب آپ رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں، اور وہ آپ کی پینٹ میں جب وہ بنیان ہوگی تو آپ کا وہ بیک والا پارٹ جو ہے وہ نہیں ظاہر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ تو میں نے 2-4 طریقے آپ کو بتا دیے تاکہ آپ اس گناہ سے بچ سکیں یا اس چیز سے بچ سکیں، اور آپ کی جو نماز ہے وہ آپ کو کم از کم دلی اطمینان اور سکون تو ہونا کہ یار میں نے کم از کم جو ہے کوئی باڈی پارٹس اس طرح واضح نہیں ہو رہے جو کہ سطر میں شمار ہوتے ہیں، یا مختلف علماء کہتے ہیں یہ سطر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو دلی اطمینان والی خشوع و خضوع والی نماز پڑھنی چاہیے، نماز کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور بلکہ ایسا لباس آپ کے پاس اسپیشل بھی ہونا چاہیے جو اچھا زینت والا ہو، آپ کی سطر کو اچھے طریقے سے ڈھانپنے والا ہو، اور وہ پہن کے آپ نماز پڑھنے جائیے مسجد میں۔ اور بلکہ کچھ نیک لوگوں سے یہ چیزیں بھی ثابت ہیں کہ وہ نماز کے وقت میں خاص لباس پہنا کرتے تھے، اور اسی لباس میں بعد میں وصیت کر جاتے تھے کہ ہمیں اسی لباس میں دفنانا تاکہ ہم اللہ کے حضور اس لباس میں پیش ہوں، اور اللہ کریم کو ہم اس لباس کا ہی واسطہ بھی دیں کہ اللہ جب میں تیری عبادت کرتا تھا تو میں یہ لباس پہن کے کرتا تھا، تو اب مجھے اسی میں دفنایا جائے۔ اس طرح کی وصیتیں کی گئیں لوگوں کی طرف سے، نیک لوگوں کی طرف سے۔ غالباً ایک صحابی رسول تھے، غالباً سعد بن ابی وقاص تھے، یا مجھے اس وقت ایگزیکٹ نیم نہیں ذہن میں آ رہا، لیکن غالباً وہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ تو ان کا بھی اسی قسم کا تھا مشغلہ، یا جس صحابی کا میرے نام ذہن میں نہیں ہے اس وقت، تو وہ بھی یہی کرتے تھے کہ نماز کے وقت پہ ایک خاص انہوں نے پہناوا رکھا ہوا تھا، یا کپڑا رکھا ہوا تھا، وہ پہن کے نماز پڑھتے تھے، اور بعد میں انہوں نے اپنی وفات کے لیے بھی اسی کو ہی اپنا کفن کے طور پہ چوز کیا۔ تو اس لیے اللہ سے دعا اللہ کریم آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری بھی نمازوں کو قبول فرمائے، اس میں جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ کریم اس کو معاف فرمائے۔ اور ایک جاتے جاتے ایک آخری بات، جو ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم ایک تسبیح ہوتی ہے، یا ایک عمل ہے جو ہمیں مختلف روایات میں مل جاتا ہے کہ نماز پڑھیں، جب ختم ہو سلام پھیریں تو اس کے بعد ایک تھوڑی سی اونچی آواز میں کہیں گے اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد 3 بار آہستہ یا نارمل آواز میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے، اس پہ علماء نے یہی سمجھائی بات کہ یہ عمل اس لیے ہے کہ آپ نے ایک نیکی کا عمل کیا، اتنا بڑا نیکی کا عمل، نماز پڑھی، آپ نے کوئی تیر نہیں مارا، آپ نے کوئی میڈل نہیں جیتا کہ آپ نے کوئی میدان فتح کر لیا، بلکہ آپ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور ہم اس میں معافی بھی اللہ سے ابھی بھی مانگ رہے ہیں، اللہ سے ڈر ہی رہے ہیں کہ ہم نے جو عبادت کی اس میں جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ کریم اس کو معاف فرما دے، اور ہم 3 دفعہ وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کریم آپ کی اور ہماری سب کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔